آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل جو بظاہر چھوٹا سا ہے، آسان ہے، ہلکا سا ہے، لیکن اس کا اجر کیا ہے؟ جنت الفردوس، بہت بڑی جگہ ہے۔ حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال المزانی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض اوقات تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بول بولتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی حدیث جاری ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی اللہ کی رضا کی مندی کا کام، بظاہر اس کو عام سی وہ بات لگتی ہے، کیونکہ سمپل سا نا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو افضل وقت میں ہی پڑھتا ہوں۔ کہتے رہو بھی ابھی تو 12:10 ہوئے ہیں، ابھی کیا، ابھی 1، 1:30، 2، 2:30 بجے پڑھ لینا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تو افضلی وقت میں پڑھوں۔ وہ بے دہانی میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ جملہ بھی اس کو بہت اونچا مقام دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سورۃ بقرہ میں پڑھیں گے، بلکہ پڑھ چکے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جلدی جلدی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کہتے کیا چیز تجھے میرے پاس جلدی لایا، کہ تیری قوم کے لوگ تو بھی پیچھے چڑھائی چڑھ رہے ہیں۔ کہ اللہ تیری حاضری کہ میں تیرے پاس سب سے پہلے پہنچوں۔ تو یہ محبت کہ میں پہلے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں، یہ دل میں جذبہ، یہ شوق، یہ چیز وہاں پہ خاص طور پہ کوٹ کی گئی قرآن میں۔ تو اسی لیے بعض جملے آپ سمپل طریقے سے بولتے ہیں کہ نہیں مجھے عادت ہے، میں تو افضل وقت میں ہی نماز پڑھتی ہوں، اول وقت میں نماز پڑھتی ہوں۔ یہ جملہ بھی انسان کو بہت آگے مقام تک لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، آپ کے نہیں بندہ اچھا ہے بھائی، میں اتنا نہیں جانتا لیکن بندہ اچھا ہے، یا اتنا کہتے اچھا چھوڑو اس کے موضوع کو، کوئی اور موضوع اپناؤ۔ بظاہر آپ نے موضوع چینج کروایا، آپ تنگ ہو رہی ہیں، اریٹیٹ ہو رہی ہیں۔ یہ لفظ، یہ الفاظ بھی آپ کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ اسی لیے لفظوں کو بہت احتیاط کریں، کیونکہ یہی الفاظ جو ان سے نا آپ کے اعمال مرتب کرتے ہیں۔ اعمال کوئی الگ سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہوگی، جو آپ نے بولا، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے کہا، وہی پھر اس صورت میں آگے ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بول کی وجہ سے قیامت کے روز تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ حالانکہ یاد بھی نہیں کہ کہیں کسی جگہ اچھا بولا آپ نے، کسی کے لیے اچھا کہا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتا نا۔ اور اسی طرح بعض اوقات آپ میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے، اور اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ بول اسے کس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بول کی وجہ سے ملاقات کے دن تک اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو بولنے میں بہت احتیاط کریں۔ ہر جگہ دیکھیں کہ میرا یہ بول لکھا جا رہا ہے، میرا یہ بول مجھے کہاں پہنچائے گا۔ مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں تم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی، کئی دفعہ مذاق میں بھی کہتے ہیں نا، کئی دفعہ نارمل کہتے ہیں تمہاری حرکات تو سیدھا جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جنت کے پروانے دینے والے اور جہنم کے؟ ہمیں کس نے حق دیا کہ تمہارا یہ عمل تو وہ قبول کرے گا نہیں، یا تمہاری یہ عادت بڑی بری مجھے لگتی ہے۔ ایسا کوئی جملہ نہ کہیں۔ اگر آپ خیر خواہیں تو اسے حدیث سنا کے کسی اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ نہیں اچھی، یہ ہمیں فائدہ دے گی، یہ آگے چل کے ہمارے کام آئے گی، نہ کہ ایسا جملہ بول دینا کہ اگلے کا دل ہی دکھ جائے۔ یا کئی دفعہ ہم قرآن و سنت کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہائے وضو نہ ہوتا نماز آسان ہوتی، کہتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں، میرے رب نے حکم دیا۔ کبھی کہتے ہیں ہائے بڑھاپا نہ ہوتا، کبھی کہتے ہیں بیماری نیرج سے آپ پائیں۔ یہ مت کہیں، سب میرے رب کا حکم ہے۔ اس رب نے سوچ کے ہی کیا نا ہر کام، کہ نعوذ باللہ مجھ سے پوچھتا میں کچھ اور کہتی، آپ سے پوچھتا آپ کچھ اور کہتی۔ اس لیے اس کے بنائے ہوئے جو احکامات ہے، اس کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے، کائنات ہے، جو اس کا کام ہے اس کو اسی طرح چلنے دے۔ ہمارا کام ہے اس کے ہر رضا پہ راضی رہنا، کہ اگر میرے نصیب میں بڑھاپا آئے گا تو یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے بال توحید پہ سفید ہو گئے تو میں اس کو جہنم میں پھینکتے وقت حیا کھا جاؤں گا۔ توحید پہ سفید ہونا، بوڑھے بندے کی وہاں بھی رسپیکٹ ہے۔ پھر بہت سی ایسی حدیثیں ہیں بیماری میں دیکھیں، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے ایک سوال کے جواب میں، گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی،
اس پہ صبر کرنے سے اللہ کی رضا، کتنا کچھ ہے اس میں، اور پھر جھاڑ کے لے جاتا ہے بندہ مومن کو وہ، تاکہ آخرت میں اسے سیدھا جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو اس کی مصلحتیں ہم نہیں سمجھتے، اس لیے یہ سوچ لے کہ میرا یہ جملہ مجھے کہاں لے جاتا ہے۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس تو ذرا سوچ، تیرا ناس ہو تو کیا کہتا ہے اور اپنی زبان پہ کیا جملہ لاتا ہے۔ جب سے میں نے بلال بن الحارث رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی میں گفتگو ہی نہیں کرتا، یعنی اتنا محتاط ہو گیا ہوں۔ اور اگر آپ سوچیں نا تو زیادہ تر الفاظ ہمارے لایانی، بے مقصد، فون کر لی، گپے مار لی، کیا جی وقت پاس کرنا ہے، بور ہو رہی تھی، ٹائم نہیں گزر رہا تھا، یہی کہتے ہیں جملے۔ سوچا کریں یہ ٹائم استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، پاس کرنے کے لیے نہیں ملا۔ اور میں ہمیشہ ایک کول کوٹ کرتی ہوں، میرا نہیں ہے، کہ آپ وقت کو مصروفیت کی کینچی سے کاٹیں، کاٹنا ہی ہے نا، تو مصروفیت کی کینچی سے کاٹ لیں۔ ہزار ہاں کام ہوتے ہیں، لیکن مزہ کیا آتا ہے، غیبت میں محنت نہیں نہ لگتی، ٹو لگانے میں۔ اچھا ہم فون کرتے ہی تب ہے ذرا پتہ چلے اب کیا ہوا۔ اچھا آپ کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہم رائے زنی بھی کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، وہ دیکھو نا اس کے گھر یہ ہوا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اسے پتہ ہی نہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے 1.5 گھنٹے سے تو تقریر کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کہنا آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، وہ تو حوصلہ ہی نہیں، وہ تو جرت ہی نہیں، وہ تو ہمت ہی نہیں، مائنڈ کر جائے گی۔ اللہ نہیں مائنڈ کریں گے، وہ بھی تو مائنڈ کر جاتے ہیں نا۔ یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہر وقت کرٹیسائز، ساس سے لے کے بہووں سے لے کے بیٹیوں سے لے کے نندوئیوں بہنوئیوں، سہیلی، پڑوسن، کلاس فیلو، میڈ، چوکیدار، پین، سب کو ہی کرٹیسائز کرنا ہے۔ ہاں میں بہت اچھی ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ذرا لوگوں سے جا کے پوچھے نا آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، چپ رہے۔ جب آپ چپ رہتے ہیں تو لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں خود ہی اچھی ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو کسی معاملے میں نہیں پڑتا، وہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو دیکھو زیادہ خاموش رہتا ہے۔ تو خاموشی عبادت ہے نا، یہ ہم اس پہ کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو پس جو شخص نگاہ عبرت رکھتا ہو اس کے لیے اس حدیث میں ایسی نصیحت موجود ہے جو اسے زبان کی تباہ کاریوں سے بچا لیتی ہے۔ کاش کہ ہم اس حدیث کی قدر و قیمت کو جانیں۔ اگر آپ میرے وہ لیکچر سنتے ہیں وقولوا للناس کے اخلاق پہ، تو اس میں میں بہت بولی ہوں زبان پہ، شاید ہمارے پچھلے درس میں وہی تھے جو ہم نے سچ پہ آ کے ابھی روکے ہوئے، تو کافی زیادہ 8-10 لیکچر ہے اسی پہ ہے کہ زبان آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کاش ہم اس حدیث کا اصل منشا اور مقصد پہچانیں، کاش کہ ہمارے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم کا ادراک کر سکیں۔ اس کی وجہ سے ہم بہت سی بے فائدہ باتوں اور بہت سے مصائب اور افات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اے وہ شخص جو اپنا ہی نقصان میں اپنی زبان چلانے والا ہے، اور اسے غافل اور لاپرواہ شخص جو اس کی تمام باتوں کو ریکارڈ کرنے والے سے غافل ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک تو آپ کی زبان چل رہی ہے ویسے بھی آپ کو نقصان دیتی ہے، اور دوسرا ایک ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھولے گا بھی نہیں وہ۔ اگر تم کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو بولنے سے پہلے سوچ لو اور غور و فکر کر لو، کیونکہ سعادت مند وہی ہوتا ہے جو اپنی زبان پر قابو پانے والا ہو اور ہوش و حواس رکھتا ہو۔ اور یقین کریں جب میں نے قول پڑھا تھا نا، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو چپ لگ جاتی ہے، تو جب میں نے زندگی کے تجربات دیکھے تو ایسا نہیں ہے، جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تب چپ لگتی ہے۔ اب بڑے بڑے عقل مند بے تکا بولتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر لوگوں کو میں نے ایسے جملے بولتے دیکھا، مجھے تو ایک بات ہی نہیں بھولتی جب میں نے ایک ٹی وی پہ ایک اسکالر کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اب یہ 2 ٹگے کا مولوی ہمیں دین بتائے گا۔ تو میں نے کہا واہ کیا بات کی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا علم مجھے یہ سکھا رہا ہے کوئی 2 ٹکے گا نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب کو انسان بنایا، سب کو ایک جیسا دل، دماغ، سوچ، جسم، دکھ، تکلیف، کیا اس کو نہیں سوئی چبھتی، اس کو نہیں کانٹا لگتا؟ اس وقت میں نے کہا نہیں، عقل سے خاموشی نہیں آتی، اللہ کا ڈر چپ لگاتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، میں کوئی اگر ایسا بول گیا تو میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا گروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اسے اس کلمے کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی والا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کلمے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت یا کسی پر الزام تراشی،
یا جھوٹ، ایسی بات، یا بے مقصد فضول لا یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے فوش لطیفے. ایک ہوتا ہے نا ہنسانے کے لیے کوئی مزاحیہ بات، مذاق والی، ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑا کے ہنسانا. فرق ہے کہ نہیں؟ آپ اس بات پہ ہنسیں جس پہ سب کو ہنسی آئے، لیکن جس میں کسی کی انسلٹ ہو. آپ بیٹھے بیٹھے کہ میں تجھے اس کی ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ، وہ بیچارہ شرمندہ بے شرمندہ ہو رہا ہے اور آپ اس کی لگی ہوئی ہے بتانے کو، یہ ہوا تھا، اس طرح گرا تھا، ہم نے اس کو ایسے اٹھایا تھا، یہ ایسے پڑا ہوا تھا. کیونکہ ہنسنے کی بات ہے، آپ بھی گر سکتے ہیں، کوئی بھی بیوقوفی ہم سے زندگی میں ہو سکتی ہے نا. پھر ہم کئی دفعہ بچوں کی بچپن کی وہ باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں نا کہ اس نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا. ہاں ان کی پیاری باتیں ہیں، کوئی مزاحیہ باتیں ہیں، ضرور بتائیں کہ بھی میرا بچہ بچپن میں یہ کرتا تھا. ہم ہمیشہ ان کی وہ باتیں بتاتے ہیں جس سے وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو بچپن سے بھی یہ چیز بری لگتی ہے، بچوں کو بھی یہ بری لگتی ہے، تو بڑوں کو تو بہت ہی بری لگتی ہے. اس لیے کبھی کسی کا مذاق مت اڑائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے. اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. استغفر اللہ. ان حدیث مبارکہ میں ایسی باتوں پر وعید آئی جن کو اکثر لوگ معمولی خیال کرتے ہیں. انسان بہت سی باتیں لاؤبالی میں کہہ جاتا ہے، اسے اس کے مفہوم اور مطلب کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں ہوتا، مگر وہی باتیں اس کو دوزخ کی آگ میں لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. بہت سی باتیں جو انسان کی زبان پہ جاری رہتی ہیں بعض اوقات ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. مذکورہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی حق کی بات کہتا ہے جس کو وہ معمولی خیال کرتا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بات بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی بری بات کہتا ہے اور اس سے اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کہی ہوئی بات ایک عظیم گناہ بن جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. سو پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اقوال اور افعال میں احتیاط سے کام لے اور بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہے، اور معمولی باتوں میں بھی کوشش کرے کہ اس کو بھی نہ کہے. ہر دم خوف خدا سے وابستہ رہے اور ادھر سے کی بات اٹھا کے ادھر پہنچانا، اس سے بھی بچے. ٹھیک ہے؟ آپ جس گھر میں جاتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس میں بھی آپ کی بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں بڑے کہ اندھے بن کے جاؤ اور گنگے بن کے نکلو. یعنی آپ اندر جاؤ تو ایسے لگے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، دکھ سکھ بھی وہاں ہوں گے، گندگی بھی ہوگی، کام بھی پڑا ہوگا، آپ دیکھتی رہتی سارا اپنا ریکارڈ کرتی ہیں. پھر دوسری جگہ کہتی ہیں کیا اس کے گھر جاؤں، اتنی گندگی ہے، اتنی گندی ہے. وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، بیٹھی تو رہی ہوں لیکن بھلکڑ ہے، بیٹھی تو رہی ہوں کچھ کھانے کو اس نے دیا ہی نہیں، اتنے بھی کیا کام. ہم پوری پھر ڈسکس کرتے ہیں، عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں میں گئی تھی، اس نے چائے کے ساتھ سموسے رکھے، پکوڑے رکھے. میں کہا یہ کون سی باتیں ہیں بھائی. اچھا کچھ لوگ واپس آ تو کہتے ہیں اچھا گئی تھی، ہاں اب منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچھا کیا دیکھ رہے ہو، کیا اس نے خاطر کی بھائی، وہ چائے پانی بھی نہ پلائے. یہ کیسی عادتیں ہماری. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ گئی، ہاں جی عادت پہ گئے، کیا دیا اس کو. میں نے کہا اللہ کے لیے دیا، تمہیں بتاؤں کیا دیا. نہیں بتا تو سی کیا دیا. فروٹ لے کے گئے تھے، کتنا لے کے گئے تھے، اگر کہہ دو ہاں لے کتنا، اب یہ بھی بتاؤ کتنا کلو. سب بیکار باتیں. آپ کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. آپ اتنے خاموش رہے نا، اتنا باروب ہو کہ آپ سے کوئی سوال بھی نہ یہ کرے، اور بہت کرے تو کوئی کچھ بھی نہیں لے کے گئی، ٹائم ہی نہیں تھا. مت گنیں، مت بتائیں کہ آپ کی نیکی ضائع ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے، اسے کنٹرول کرنے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.